الحمد لله الذي أبدأ الأفلاق والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بآواز بلند پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. ہن رب کو بہو پیارے، رب راضی ہے انہاتے. ہن رب کو بہو پیارے، رب راضی ہے انہاتے. ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے. ہن رب کو بہو پیارے، مالک دی کل خدائی اینا دی بادشاہی. جو چاہندے نے کر دے اے دین دے سپاہی. مالک دی کل خدائی اینا دی بادشاہی. جو چاہندے اے دین دے سپاہی. بیٹھے تاہن زمین تے پردیدہ لا مکان تے. بیٹھے تاہن زمین تے پردیدہ لا مکان تے. ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے. ہن رب کو بہو پیارے، رب راضی ہے انہاتے. ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد
نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور محترم بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت سعادتیں سمیٹنے کا شرف عطا فرمایا۔ رب ذوالجلال کی مقدس بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں رب تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج کی ہماری یہ جو گفتگو ہے بہت ہی انفارمیٹیو ہے، بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اس کا عنوان آپ سماعت فرما لیں کہ عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب اس گفتگو کے اندر ہم 6 پوائنٹس کا ذکر کریں گے۔ ان میں ہمارا پہلا پوائنٹ ہوگا کہ عرس ہے کیا، عرس کو عرس کہا کیوں جاتا ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ یہ جو عرس ہوتا ہے یہ سال بعد ہی کیوں منعقد ہوتا ہے، ہفتے بعد یا مہینے بعد کیوں نہیں ہوتا، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ عرس پر جانے کے مقاصد کیا ہونے چاہیے۔ بندے جو عرس پہ جاتے ہیں بزرگ کے پاس تو اس پہ پاس حاضر ہونے کا جانے کا مقصد کیا کیا ہوتا ہے، وہاں پر ہوتا کیا کیا ہے، ان چیزوں کا ذکر ہوگا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اہل مزار کے پاس جا کر اگر کوئی ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کیا اہل مزار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس برگزیدہ بندے کی برکت سے کیا وہ مشکلیں آسان فرما دیتا ہے، اس چیز کا ذکر ہوگا۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہوگا کہ صالحین سے استعانت یعنی مدد طلب کرنا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے ایک قرآن کی آیت پیش کی جائے گی۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہوگا کہ عرس اور میلے میں فرق کیا ہے۔ آج ہم نے عرس کو بھی میلہ بھی دونوں ایک شمار کیے ہوئے نا، اصل ان میں ڈیفرنس کیا ہے، ان میں وجہ افتراق کیا ہے جس کی وجہ سے عرس الگ چیز ہوتی ہے اور میلہ الگ چیز ہوتی ہے، اس کی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو آخری اور ضروری بات ہوگی وہ یہ کہ عرس کے موقع پر یہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے اور غیر شرعی رسومات خرافات جن کا شریعت کے ساتھ دور دور تک تعلق کوئی نہیں ہوتا، وہ جو چیزیں لوگوں نے شروع کی ہوئی ہیں ان کا ازالہ کیسے کیا جائے، ان سے اجتناب کیسے کیا جائے، اور پھر یہ کن کی ذمہ داری ہے، یہ کام کیسے ختم ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں کا ذکر ہوگا۔ تو یہ 6 پوائنٹ ہماری آج کی اس گفتگو کے ہوں گے۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ تک تقریباً جو ہے وہ اس کے اندر میں کلوز کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے چونکہ یہ چیزیں بار بار نہیں ملتی، اور آج کل تو ماشاءاللہ ابھی یہ ایک اتوار ہوئی ہے تو یہ والا عرس گزرا ہے، اور پھر آنے والا جو ہے وہ بابا جی مہتاب الدین صاحب کا عرس آنے والا ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی کویشچن اٹھائے بھی تو ہمارے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ اس کا جواب آنسر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ عرس کی حقیقت کیا ہے، عرس کو عرس کہتے کیوں ہیں۔ تو میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 11 سے یہ آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ توجہ سے سنو، کان لگا کے سنو، خبردار اللہ کے یہ جو برگزیدہ بندے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ہی یہ غمگین ہوتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ یہ لوگ کون سے ہیں، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان والے بھی ہوئے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ایمان نصیب ہو گیا، اپنے محبوب کا کلمہ نصیب ہو گیا، اس سے بڑا ان کو یہ اعزاز یہ ملا کہ اللہ رب العزت نے ان کو تقوی کی دولت عطا فرما دی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک تو ایمان والے ہیں، دوسرا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ پھر جب یہ دونوں چیزیں ان میں اکٹھی ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اس دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، اس دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں، اس دنیا میں بھی انعامات ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے انعامات رکھ دیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے، اللہ کے ولی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، صالح لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا برگزیدہ بندے، ہمارا مرنا اور ہے، ان کا اس دنیا سے جانا اور ہوتا ہے، ان کے اس دنیا میں رہنے کا انداز بھی ہم سے بڑا مختلف ہوتا ہے،
اور ان کے اس دنیا سے جانے کا انداز بھی ہم سے بڑا مختلف ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے 14واں پارہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 32 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ تقوی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح ان کی روح قبض نہیں فرماتا، بلکہ ان کا دنیا میں جس طرح رہنے کا ایک انداز مختلف ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دنیا سے جانے کا بھی ایک انداز مختلف بنا دیتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ بندے اس دنیا سے جانے کا ان کا وقت آتا ہے تو تتوفاہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت بھیج دیتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس دنیا کو میں نے ان کے لیے آزمائش بنایا تھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرے اس بندے نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے، 100% نمبر حاصل کر لیے ہیں، فرمایا اب اس کو اعزاز کے ساتھ میرے پاس لے کے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہے۔ اب وہ فرشتوں کی جماعت آگے کرتی کیا ہے؟ جب وہ پاس آتی ہے، آ کر کے اس بندے کو مخاطب کرتی ہے، پھر کہتی ہے سلام علیکم، اے بندے تو نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کا جو ہے وہ اس انداز میں ذکر کیا، اللہ رب العزت کو اس انداز میں یاد کیا، اللہ کی اس انداز میں عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے ایسا راضی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیج رہا ہے۔ سلام علیکم، آگے فرمایا ادخلوا الجنہ، فرمایا لوگوں کے حساب کتاب ہوتے ہیں، برزخی معاملات ہوتے ہیں، پھر ان کا امتحان نتیجہ نکلتا ہے، پھر ان کا رزلٹ آتا ہے کہ تم جنت میں جانے والے ہو یا جہنم میں جانے والے ہو۔ فرمایا تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو ایسا راضی کیا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام یہ ہے سلام علیکم ادخلوا الجنہ، ایک تو اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے، دوسرا رب تعالیٰ تمہیں یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا ہے کہ ابھی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا الجنۃ، کس وجہ سے جنت میں داخل ہونا ہے؟ فرمایا بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے اعمال کرتے رہے۔ فرمایا تم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے میری تبلیغ کرنے کی خاطر لوگوں کی باتیں بھی برداشت کی، میری تبلیغ کرنے کی خاطر تم نے لوگوں کے جبر بھی، لوگوں کے ظلم بھی برداشت کیے۔ فرمایا جب تم میں وہ امتحان تمہارے اوپر تھا، تم نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، تو فرمایا اب تمہارا ٹھکانہ جنت ہی جنت ہے، ادخلوا الجنہ تھا، تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ نحل کی 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 32، اس آیت مبارکہ کے تحت دیگر مفسرین نے بڑی بڑی جو ہے وہ بحثیں کی ہوئی ہیں، بڑی باتیں کی ہیں، ان میں سے اسی آیت کے تحت ترمذی شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تفصیل کے ساتھ فرمان بھی موجود ہے۔ پھر اسی آیت کی، اسی حدیث پاک کو، یہ جو امام ترمذی نے نقل کی ہے، اسی کو جو ہے ایکسپلین کرتے ہوئے، وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے تفسیر القرآن العظیم میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور اس کے اندر جو ان کا خلاصہ ہے میں وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک عرابی کی قبر پر گئے، جنازہ پڑھا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ گئے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو کے بیٹھ گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان المؤمن، جب کسی بندے مومن کی روح قبض ہوتی ہے نا، جب کوئی بندہ مومن اللہ کو راضی کرنے والا، اس سے مومن سے مراد عام مومن نہیں ہے کہ ہمارے جیسے گناہ گار ہو، بس ایمان لایا ہو تو چلا گیا ہو تو پھر اسی کے ساتھ، فرمایا وہ اس سے مراد یہی اس آیت کا مصداق جو ایمان والا بھی ہو، تقوی والا بھی ہو، یعنی اللہ کا ولی، برگزیدہ بندہ۔ فرمایا جب وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے نا، تو اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت کو اس دنیا میں نازل فرماتا ہے۔ اب وہ فرشتے جو ہیں وہ جنت سے جنتی لباس، یعنی کفن کی صورت میں وہ لباس لے کے آتے ہیں۔ فرمایا وَحُنُوتٌ مِّنْ حُنُوتِ الْجَنَّةِ، اور پھر جنت کی خوشبو بھی ساتھ لاتے ہیں۔ پھر جب یہ چیزیں لے کر کے آتے ہیں اور آ کر کے اس بندے کو، جو وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پاس آتے ہیں، آ کر کے پھر اس کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کو اٹھا کر کے آسمانوں کی طرف لے جانے لگتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب یہ بندہ آسمانوں کو کراس کرتا کرتا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے، تو دوسرے فرشتے ان لے جانے والے فرشتوں سے کویشچن کرتے ہیں
کہ یہ کون سی روح ہے کہ جس کی وجہ سے یہ زمین سے جو ہے وہ ہوا کے اور زمین سے جو ہے خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہیں، زمین سے یہ جو نئی جو خوشبو آ رہی ہے یہ کس وجہ سے آ رہی ہے، یہ آنے والا کون سی ہستی ہے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے یہ وہ برگزیدہ بندہ ہے جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کو راضی کیا تھا، آج رب ذوالجلال نے اس کو پروٹوکول بھی عطا فرما دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، عام بندے کا دنیا سے جانے کا انداز اور ہے، اور خاص بندے کا یعنی اللہ کو جس نے راضی کیا ہے اس کو جانے کا انداز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ اس کو پروٹوکول دے رہا ہے۔ اب اس کو جب آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جناب کفن بھی جنتی، اور پھر حنوت من حنوت الجنہ، جنتی خوشبوئیں بھی لگ گئی ہیں، پھر ساتویں آسمان تک جب پہنچے ہیں، وہاں پر پھر آگے اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک ندا کرنے والی آواز، یعنی اللہ رب العزت کی آواز آتی ہے، اے میرے پیارے فرشتوں، یُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فرمایا اے پیارے فرشتوں، اس کے جو نامہ اعمال ہے نا، جو اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے اعمال کیے ہیں، اس کو اس اعلیٰ علیین کے اندر چھوڑ دو، اور پھر دوبارہ اس کے اندر روح کو لٹا کر کے اس کو دوبارہ دنیا میں بھیج دو۔ جب یہ عمل ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کو یہ اعزاز ملتا ہے نا پروٹوکول، وہاں پر جا کر کے اللہ رب العزت کے انعامات کا ایک دفعہ مشاہدہ فرما لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے جو درجات ہیں، اس کے جو نامہ اعمال ہے، اس کو میرے پاس چھوڑ دو، اعلیٰ علیین میں رکھ دو۔ پھر دوبارہ اس کے اندر روح لٹا دی جاتی ہے، جب دوبارہ لٹا دی جاتی ہے نا روح، دوبارہ وہ اسی اپنے مقام پر آ جاتا ہے۔ اب بظاہر ہمارے پاس وہ میت پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ برزخی معاملات ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، بیہائنڈ دا سکرین یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ اللہ رب العزت کی جو قدرتیں اور اس کی عنایات ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ ان کا مشاہدہ وہ بندہ جانے والا کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر جب وہ واپس اس کے اندر روح لٹا دی جاتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ واپس آ جاتا ہے نا، تو 2 فرشتے اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیجتا ہے۔ اب وہ 2 فرشتے منکر نکیر ہیں، دوبارہ پھر اب آتے ہیں، آ کر کے پھر اس سے جناب وہی سوال ہوتے ہیں کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ تینوں سوال ہو جاتے ہیں۔ جب تینوں کے جواب دے دیتا ہے، پھر چوتھا سوال ایک اور ہوتا ہے کہ ما عملک، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیرا عمل کیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے قرأت الکتاب، میرا عمل یہ تھا کہ میں نے کتاب کو پڑھا ہے، اور میں نے پھر وآمنت، میں نے اس پر ایمان بھی لایا ہے، اور پھر میں نے اپنے سچے دل سے اس کی تصدیق بھی کی ہے، یعنی قرآن کی جو تعلیمات تھی میں نے اس پر عمل بھی کیا ہے، اللہ کو بھی مانا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانا ہے، پھر اس کی کتاب کے اوپر جو تعلیمات تھی میں نے اس پر بھی عمل کیا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں بندے کا پوری جواب دے دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قد صادق عبدی، فرمایا اے فرشتوں میرے اس بندے نے ساری باتیں ٹھیک کی ہیں، میرے بندے نے ساری باتیں ٹھیک کی ہیں۔ پھر اس کی طرف سے پیغام کیا آتا ہے؟ فرمایا فرشتے پھر اس بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ابشری بروح وریحان ورب من غیر غضبان، فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو اس خوشبوؤں والے رب کی طرف سے، اور فرمایا تمہیں اس رب کی طرف سے یہ خوشخبری اور بشارتیں آ رہی ہیں من غیر غضبان، جو تجھ پر غضبناک نہیں ہے بلکہ تجھ سے وہ راضی ہو گیا ہے۔ یعنی جس طرح تو نے دنیا گزاری ہے نا، اللہ تعالیٰ تیرے اس نامہ اعمال سے، تیرے دنیا انداز سے راضی ہو گیا ہے، غضبناک نہیں ہے، تجھے بشارت ہو۔ جب وہ نامہ اعمال میں اس کویسچن میں جواب دے دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اللہ رب العزت پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اس نے میرے سارے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، فَأَفْرِشُوا بِالْجَنَّةِ، اس کو جنتی محل عطا فرما دو، جنتی بستر لگا دو اس کے لیے۔ پھر فرمایا دوسرا انعام کیا ملتا ہے؟ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت سے لباس لا کر کے بھی پہنا دو، پھر یہ بھی اس کو بشارت مل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور انعام بھی عطا فرماتا ہے، جب اس کو جناب لباس بھی وہ مل جاتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ وہ بھی انعام دے دیتا ہے کہ بستر بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ الْجَنَّةِ، فرمایا اب اس کو قبر میں رہتے ہوئے جنت کے دروازے بھی کھول دو، قبر میں رہتے ہوئے ہی میری جنت کے میرے انعامات کے مشاہدات شروع کر دے۔ تو جنت کے اندر رہتا، اس قبر میں رہتے ہوئے ہی پھر جو ہے وہ سارے مشاہدات اس کے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَافْسَحُوا، پھر اس کی وسیع جو قبر جو ہوتی ہے وہ فرشتے وسیع کر دیتے ہیں۔ کتنی وسیع کر دیتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ قبر مد بصری ہی، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے تا حد نگاہ، اللہ رب العزت اس قبر کو کشادہ وسیع کر دیتا ہے۔ اب جب ہم کھولتے ہیں تو ہمارے نزدیک وہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، لیکن کیا ہے وہ برزخی معاملات ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر قدرت کے مشاہدات اس کو اس طرح کرواتا ہے۔
تو یہ انعام ملتا ہے اس بندے کو اس دنیا سے جانے کا۔ اور پھر جب یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ اس کو جواب بھی دے دیتا ہے نا، انعام بھی دے دیتا ہے، ساری نوازشات ہو جاتی ہیں، مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، یا اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں اپنے لوگوں کو بتاؤں کہ تم مجھے تانے دیتے تھے کہ تو اکیلے دین والا ہے، تو اکیلا تبلیغ کرنے والا ہے، تیری کس نے سننی ہے، طرح طرح کی آزمائشیں تھیں، لوگ تانے دیتے تھے، یا اللہ مجھے ایک لمحے کی مہلت دے، میں دنیا میں جا کے ان لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ نے آج مجھے یہ انعام دیے ہیں۔ تو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کو دبائیں گے، اس کو کہیں گے وہ عالم اور تھا، اب اس سے آپ گزر آئے ہو، اب تمہارا لمحہ کیا ہے؟ فرمایا نم کا نومت العروس، فرمایا اب تمہارا عالم یہ ہے، اب تمہارا انعام یہ ہے کہ تم اس طرح سو جاؤ جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ فرمایا لا یوقظہ حتی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، فرمایا جس کو اس کے محبوب ترین شخص کے علاوہ یا محبوب ترین فرد کے علاوہ کوئی اور جگاتا نہیں ہے، اس لیے وہ بے فکر ہو کے سو رہا ہوتا ہے، اسی طرح تو بھی آرام سے سو جا۔ تو اب یہ جو عرس ہے اس کی بیسک وجہ جو ہے، جو لفظ لیا گیا ہے، یہ اسی حدیث پاک اسی لفظ سے نم کا نومت العروس کے دلہن کی طرح سو جا۔ اب اس کو عروسی جوڑا جو کہا جاتا ہے کہ دلہن یا دولہے کا جوڑا، عربی کے اندر عروس مرد کے جوڑے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اسی طرح لیلۃ التعریس جو پہلی رات ہوتی ہے اس کو تعریس کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس سے تمام لفظوں کا معنی کیا ہے؟ دلہن۔ تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ایک اس کا معنی ہوتا ہے خوشی، شادی، وصال۔ وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملنا۔ اب ہم ان کے جانے کے وقت عرس کے موقعوں پر ہم محفلیں اس لیے کرتے ہیں، خوشیاں اس لیے مناتے ہیں کہ یہ بندے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی آزمائشوں کے اندر دن گزارتے ہیں، پھر وہ لمحے آتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے انعامات کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، ان کا وصال یہاں سے انقطاع ہوتا ہے، وہاں ان کا وصال ہوتا ہے، اللہ کے انعامات سے ملتے ہیں۔ پھر بڑا انعام کیا ہوتا ہے؟ بڑا انعام ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف کے اندر آ کے اپنا دیدار کروا لیتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں نا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تو پھر ان کے لیے بڑا انعام یہ ہوتا ہے، وہ اس لیے ان کے جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ ہمیں تو موت سے ڈر لگتا ہے نا کہ بھئی پتہ نہیں موت کا عالم کیسا ہوگا، کیسے موت جو ہے وہ ہماری آئے گی، کیسے ہماری روح قبض ہوگی، ہمارے برزخی معاملات کیسے ہوگے، یہ ہماری فکریں ہیں۔ انہوں نے اللہ کو اس طرح راضی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو ان کو گارنٹی عطا فرما دیا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ اس دنیا کے اندر غمگین ہے، نہ ان کو آگے والے زمانے کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ جی تو یہاں سے لفظ تعریس یعنی عرس نکالا گیا کہ عرس ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کا اللہ کے انعامات سے، اللہ کی محبوب چیزوں سے ملنے کا دن۔ اب یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سالانہ عرس کیا ہوتا ہے؟ ہم جناب مہینے بعد کیوں نہیں کرتے، ہفتے بعد کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ جو عمل مبارک ہمیں دیا ہے، رد المختار علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو علامہ مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یأتی قبور الشہداء بأحد علی رأس کل حول، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ ہر سال کے آخر میں ایک دن رکھا ہوا تھا جو سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو احد شریف کے شہداء تھے ان کے قبروں کے اوپر جاتے تھے، جا کر وہاں پہ ان کے لیے سال ثواب کیا کرتے تھے۔ تو سال کے بعد وہاں اب دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں، آپ ہر دن بھی جا سکتے تھے، آپ ہر ہفتے بھی جا سکتے تھے، آپ ہر مہینے بھی جا سکتے تھے، لیکن سال بعد کیوں گئے؟ یہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے فرمایا کہ کہیں روزانہ جانے سے تمہاری کوف میں اضافہ نہ ہو جائے، فرمایا تم سال بعد تم ٹائم نکال کر کے، میری آنے والی امت ہوگی ان کے لیے ایک آسانی ہے کہ سال بعد ایک دن نکال کے مخصوص وقت کر کے مقرر کر کے وہاں پر اللہ کے بندے کے پاس جا کر کے اپنی مناجات کریں، اللہ کے بارگاہ کے اندر ان کا وسیلہ ڈالیں، ان کی توسل کے ساتھ جب دعا کریں گے اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب یہ جو توسل کے ساتھ دعا کرنا ہے یہ کہاں سے ہے جی؟ اس کی بھی بات سماعت فرمائیے۔ یہ بھی در مختار کے اندر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور نقل کس کی بات کو کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے نا، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو جاتا ہوں۔
پھر کہاں کرتا کیا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت لاحق ہوتی ہے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کے پاس جا کے حاضر ہوتا ہوں، پھر وہاں پر جا کے 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت میری 2 رکعت نماز پڑھنے کی برکت سے اس ولی برگزیدہ بندے کے پاس جا کے اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اس کا وسیلہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری وہ حاجت کو دور فرما دیتا ہے، میری وہ مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رفع دین تو امام شافعی کی حدیث سے استدلال کر لیا، امام شافعی کے موقف سے استدلال کر لیا کہ رفع دین کرنا امام شافعی سے ثابت ہے، انہوں نے دلیلیں دی ہوئی ہیں، تو یہ بھی تو امام شافعی کا موقف ہے نا، اس پر کون عمل کرے گا؟ تو اب یہی بات ہوگی نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، تو یہ بات آ گئی کہ اپنی جو چیز اچھی لے لی وہ رکھ لی، جو نہیں ہے وہ جناب چھوڑ دی، جو ہمیں اچھی لگی ایسی بات نہیں ہے۔ دین وہی لو جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہوا ہے، جو برگزیدہ بندوں کی طرف سے ہمیں صادر ہوا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنا عمل ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، اب دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 150 ہجری میں وصال ہے، اور 150 ہجری میں ہی امام شافعی کی پیدائش ہو رہی ہے، یعنی ایک طرف سے امام صاحب دنیا سے جا رہے ہیں، دوسری طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں آ رہے ہیں، پھر 204 ہجری میں جا کے ان کا وصال ہوتا ہے۔ پھر اپنی دنیا کا معمول انہوں نے کیا بتایا کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اتنی کتابوں کے مصنف ہیں، مجتہد ہیں، مجتہد ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، پوری صدی کا ایک خوش نصیب وہ فرزند ہوتا ہے، خوش نصیب وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ جو ہے کوالٹی دی ہوتی ہے کہ وہ ساری صدی کے اندر جو رونما ہونے والے نئے مسائل ہوتے ہیں ان کی وہ تجدید کر کے لوگوں کو بتلاتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ایکسپلینیشن کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، لوگوں کو بتلاتا ہے۔ اب یہ مجتہد ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر پوری فقہ کے ایک امام، فقہ شافعی کے امام ہیں، پھر اس کے بعد اتنی تفسیریں لکھی، اتنی جناب فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، فقہ کے امام مانے جاتے ہیں، مجتہد ہیں، اس کے باوجود اپنا عمل کیا بتا رہے ہیں؟ اگر یہ بدعت ہوتا، اگر جناب یہ غیر اللہ سے مانگنا ہوتا، یہ جو ہم کا عمل کرتے ہیں ان کی نظر میں یہ غیر اللہ سے مدد ہے یا یہ جناب شرک ہے، یہ انہوں نے ایک رٹا ہوا لفظ ہے نا، ایسے بھی کام کرو گے یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کام کرو گے یہ بھی شرک ہے، اور یہ اندھے عقل کے اندر دیکھتے نہیں کہ شرک کی تعریف ہے کیا۔ اب اس عمل کے اوپر شرک کی تعریف صادق آتی بھی ہے کہ نہیں، اس کو نہیں دیکھنا، بس وہ لفظ ہم نے رٹا ہوا ہے، وہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ وہاں پہ یہ شرک ہوتا ہے، یہاں پہ یہ شرک ہوتا ہے، تو یہ رٹے رٹائے لفظ چھوڑو، قرآن و حدیث کی جو ریالٹیز ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہوا، یہ اب کیا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مقدمہ ابن عابدین شامی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ اب میں 1-2 چیز اسکپ کر دیتا ہوں چونکہ ٹائم شارٹ ہے۔ اگلی بات میں آپ کو یہ ذکر کرتا ہوں کہ صالحین سے استعانت، مدد طلب کرنا۔ اب اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ شریف میں ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا کہ اے بندے تم نے نماز پڑھنی ہے یا ویسے ہی قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو تم نے پڑھنا یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ وجہ حصر بیان کر دی، ایک کرائٹیریا بیان کر دیا کہ مدد طلب کرنی کس سے ہے؟ صرف اللہ سے۔ ایاک نعبد، عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اس اللہ کی۔ مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ صرف اسی اللہ سے۔ اب جب ہم دوسرے مقام پر دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ یا اللہ ایک طرف تو فرمایا کہ خاص مجھے سے مدد مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنی، دوسری طرف فرما رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو، حکم دے رہا ہے کہ صبر سے بھی مدد طلب کرنی ہے اور پھر نماز سے بھی مدد طلب کرنی ہے۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تو بات میں نے لوگوں کو سمجھانی ہے۔ فرمایا لوگوں کو سمجھانا یہ ہے کہ خاص مدد مجھ سے طلب کرنی ہے، یہ میرا حکم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فرمایا دوسری بات یہ سمجھانی ہے کہ جس چیز کو میں پسند کرتا ہوں در حقیقت ان ریالٹی وہی مجھ سے ہی مدد مانگی جا رہی ہے۔ بظاہر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد طلب کرو، نماز سے طلب کرو،
فرمایا در حقیقت بظاہر یہ لگ رہا ہے، لیکن چونکہ فرمایا صبر مجھے پسند ہے، اس لیے میں نے قرآن میں کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا نماز مجھے پسند ہے، اس لیے میں نے جگہ جگہ پہ فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا اس لیے کہ نماز مجھے پسند ہے۔ تو لوگوں کو یہ پیغام، یہ میسج دینے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اس چیز کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایک طرف میں نے وجہ حسر بیان کی ہے، ایک کرائٹیریا بیان کر دیا ہے کہ صرف مجھ سے مدد مانگنی ہے، دوسری طرف فرمایا کہ صبر سے بھی مدد طلب کرنی ہے، نماز سے بھی مدد طلب کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اے بندے یہ جو صبر ہے یہ مجھے پسند ہے، تو در حقیقت جب تم صبر سے مدد طلب کرو گے تو در حقیقت مجھ رب سے ہی مدد طلب کرو گے، جب تم نماز کے ذریعے مدد طلب کرو گے تو در حقیقت مجھ رب سے جو ہے وہ مدد طلب کرو گے۔ تو اس سے پتہ چلا ایک اور مقام پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر بھی انعام ہے، صبر بھی انعام ہے، نماز پڑھنا بھی اللہ کا انعام ہے۔ پھر انعام کن کن لوگوں پر ہے؟ ایک اور مقام پر چلتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ فرمایا میں لوگوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جب تم شہداء سے مدد طلب کرو گے جن کے اوپر میرا انعام ہے، جب تم ان کا وسیلہ ڈالو گے، ان کے پاس جا کے حاجات مانگو گے، در حقیقت مجھ رب سے ہی مانگو گے۔ فرمایا جب تم غوث اعظم کا نام لو گے، در حقیقت وہ مجھ سے مانگ رہے ہو، کیونکہ غوث اعظم کو تو طاقت ہم نے ہی عطا فرمائی ہے۔ جب تم داتا صاحب کے پاس جا کر کے اصال ثواب کی دعا کرو گے، جناب اپنے درجات کی بلندی کی دعا کرو گے، گناہوں کی بخشش کی دعا کرو گے، فرمایا در حقیقت وہ مجھ سے سوال کر رہے ہو، کیونکہ میں نے طاقت انہیں خود عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کو طاقت کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارے پاس اصول ہے، یہ ہمارے پاس ایک آرٹیکل آ گیا ہے، آئین آ چکا ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر وسعت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مفہوم کے اندر کون کون سی چیز کو بیان کیا ہے۔ تو وہ یہ چیز ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا جب تم ان کا نام لے کر کے دعا مانگو گے در حقیقت مجھ رب سے مانگ رہے ہو۔ اسی بات کو سمجھایا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے، جب بھی میرے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے پاس جا کے 2 نفل پڑھتا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کی قریبی کا واسطہ دے کر کے دعا کرتا ہوں، رب تعالیٰ میری مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہی مفہوم امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی سمجھایا ہے۔ اب ہمارا چھٹا پوائنٹ کیا ہے؟ عرس اور میلے میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے عرس اور میلے کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کی جو ہے وہ ڈفرینسی جو ہے وہ بیان کر دیا، فرمایا کہ عرس جو ہے وہ جائز ہے اور میلہ جو ہے یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اب ان میں ہوتا کیا ہے؟ فرمایا عرس اس چیز کا نام ہے کہ جس میں محفل ہو، قرآن خوانی ہو، اصال ثواب ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، پھر اس ولی کامل، اس برگزیدہ بندے کی منقبت پڑھی جائے، اس کے جناب اوصاف بیان کیے جائیں کہ اس نے زندگی کیسے گزاری، ٹھیک ہے، اس کے احوال ذکر کیے جائیں کہ اس نے زندگی کیسے بسر کی، اس کی ساری سیرت بیان کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندہ اس انداز میں زندگی گزارے تو پھر رب تعالیٰ جانے کے بعد ایسے رنگ لگا دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، اور یہ جائز ہے۔ اب دیکھو نا، الگ الگ طور پر اگر دیکھا جائے، قرآن خوانی کرنا، قرآن پڑھنا، یہ کوئی ممنوع چیز تو نہیں ہے، بلکہ خدا نے خود حکم فرمایا، یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے قرآن کی صورت میں۔ پھر اس کے بعد جناب ذکر کرنا، یہ بھی الگ سے ایک چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ لنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود قرآن میں نہیں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا وہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آج کتنا مہنگائی کا دور ہے، یہاں پر بندے کا اپنے گھر کے 4 افراد کا راشن پورا نہیں ہوتا، اور اگر بندے کو وہاں پر جا کر کے جناب لاکھوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو، اور یہ یاد رکھو میں تو وہاں پر رہتا ہوں نا، یقین کریں میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں، ایک وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بھی گزرا تھا، 7 سالی پھیلی ہوئی تھی، آٹا نہیں مل رہا تھا، لیکن یقین کریں قسم ہے اس رب ذوالجلال کی عزت کی،
جب ہم داتا صاحب جاتے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے، لائنیں وہاں پہ لگے تھی، ہزاروں لوگ لنگر پھر بھی کھا رہے تھے، وہاں پر پھر بھی لنگر چل رہا تھا، ہزاروں لنگر چل جناب، لوگوں کا رش لگا ہوا بانٹنے والوں کا، اور آوازیں لگاتے تھے کہ لنگر کھانے والے نیچے حال میں آ جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، اگر اللہ کے ولی کے پاس جانے سے، اب میں نے وہاں پر یہ چیز بھی بڑی کوٹ کی ہے، چونکہ میں نے ایک بہت اپنی زندگی کا ایک جناب یوں سمجھے کہ ایک 10-12 سال کا عرصہ گزارا ہے، میں نے یہ چیزیں نوٹ کی ہیں وہاں پہ۔ میں نے اکثر جا کے جب بیٹھ جاتا تھا دربار شریف پہ نا، تو اکثر میں ینگ جنریشن کو دیکھتا تھا، پھر میں ان کو دیکھ کے سوچتا تھا یار یہی ینگ جنریشن اگر یہ باہر بازار میں ہوتی، مارکیٹ میں ہوتی، باہر سڑکوں پہ ہوتی، تو پتہ نہیں کیا کیا فحاشیاں کرتے، کیا کیا بد نگاہی کرتے، کیا کیا گالم گلوچ کرتے۔ پھر میں نے ان کے پاس چونکہ بیٹھتے تھے پاس، تو وہ باتیں ایسے ایسی کرتے تھے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے یار اب آئے ہیں تو نماز ہو رہی ہے، چلو نماز ہی پڑھ لیں۔ جب یہ نماز پڑھی تو کہتے ہیں یار وہ دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں، تو چلو ہم بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں یار دعا کر رہے ہیں، چلو ہم بھی اپنے گناہوں کی دعا مانگ لیں۔ تو یار یہ بتاؤ ذرا، یہ جو ساری چیزیں وہ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے، یہ کوئی شرک ہے؟ یہ کوئی بدعت ہے؟ تو ہم نے جناب یہ شرک و بدعت کی ایک رٹ جو لگائی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک کی تعریف شادی کہاں پہ آتی ہے، ہم اس کو جناب امپلائمنٹ اس کی کہاں پہ کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے عرس، کہ جہاں پر یہ چیزیں ہوں وہ ہوتا ہے عرس۔ اور میلہ کیا ہوتا ہے؟ میلہ وہ ہوتا ہے جہاں پر خلاف شرع چیزیں ہوں، ڈول ڈمکہ ہو، غیر شرعی جتنی بھی حرکات ہو رہی ہوں، ہم سر عام داتا صاحب کا جب عرس ہوتا ہے تو مجھے بھی جہاں پر جمعہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو میں آن ایئر یہ بات کرتا ہوں کہ جو بھی یہ بات کرتے ہیں یا جو بھی داتا صاحب کے ارد گرد یہ باتیں ہو رہی ہیں، ڈول ڈمکے ہو رہے ہیں، غیر شرعی رسومات چل رہی ہیں، اہل سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جناب دیکھو تمہارے درباروں پہ یہ ہوتا ہے، تمہارے ولیوں کے درباروں کے پاس یہ ہوتا ہے۔ اور بھائی یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم صرف ان کے پاس جاتے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ یہ جناب وہاں پہ ڈھول ڈمکے ہوتے ہیں، ہم تو خود ان کی جو ہے وہ نفی کرتے ہیں، ہم خود سراسر اعلان کرتے ہیں کہ ان کا ہمارے اہل سنت کے ساتھ، ہمارے اولیاء کرام کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھو جی وہاں پر جب یہ ڈھول ڈمکے ہوتا ہے تو تم عرس کیوں کرتے ہو، عرس کرنا چھوڑ دو، کیونکہ اس سے جب کرتے ہو تو یہ نشئی وغیرہ وہاں پہ آتے ہیں، ڈھول ڈمکے کرتے ہیں، چرسے پیتے ہیں، فلاں فلاں کرتے ہیں، تو تم عرس کرنے چھوڑ دو۔ تو ہماری دست برسہ عرض یہ ہے، مجھے آپ یہ بتا دیجیے، چونکہ کسانوں والا ماحول ہے، میں آپ سے ایک کویشچن کرتا ہوں، اگر ہماری فصل کو کیڑا لگ جائے، کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ جو جناب فصل کو تباہ کرنے والی ہو، تو کیا ہم فصل کو کاٹنا بند کر دیں گے؟ کیا ہم ایسے کریں گے کہ فصل کو رہنے تو ہم فصل ہی کاٹ دیں؟ اور بھائی ہم اس کیڑے کو ختم کرنے کا کچھ سبب اختیار کریں گے نا، سپرے کریں گے، دوائی ماریں گے، یہ تو نہیں کہ فصل کاٹنے شروع کر دیں۔ اور بھائی جو خرابی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ اس معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ وہ جو ریئلٹی ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ سچی ہے، اس کو نہیں چھیڑو، بلکہ جو اس کی خرافات ہیں اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ذمہ داری کس کس کی ہے؟ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا وَأْمُرْ بالعرف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، فرمایا کہ نیک کاموں کا حکم دو۔ اب یہ نیک کاموں کا حکم دینا صرف مولویوں کے ذمہ نہیں ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ممبروں پر بیٹھ کے وہی حکم دیں گے، ہر ایمان والے کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ خود بھی برے کاموں سے بچے اور دوسروں کو بھی روکے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ جناب تم پھر روکو ان کو جا کے، اب تم بھی تو مسلمان ہو، تم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، تم نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے یہ مزامیر، یہ جناب ڈول ڈمکے والی چیزوں کو توڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے خود اپنے پیارے حبیب کے ذریعے جو اعلان فرمایا ہے، تو یہ سارے امتیوں کے لیے نا، اس لیے یہ پیغام صرف ہمارے لیے نہیں، سبھی کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب تعالیٰ عرس کے حوالے سے یہ جو چند چیزیں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو چیزیں ہمارے ساتھ بلا وجہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اصل عرس کی جو شرعی حیثیت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔